بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھੈਣ ਭਰਾਓ دوستو بزرگو، سب ٹھیک ٹھاک ہو سو تساں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاں، امید کرنا سو سارے جتھے بھی ہو سو اللہ تعالیٰ نے جو مان چو سو تے خیر ہریت نال ہو سو تے خوش باش ہو سو۔ تساں تکنے پے ہو اپنا فیملی چینل کامران شہزاد کشمیری۔ دوستو بزرگو، اج تساں دی خدمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں۔ ماشاء اللہ اج 6 رمضان روزے گزر گئے نا۔ اللہ تعالیٰ اس ساری خیر وفیت نال ماہ رمضان نہ پورا مہینہ گزارا ہے تو سارے بھੈਣ ਭਰਾ مسلمانہ کی اس ماہ رمضان دیاں رحمتاں تے برکتاں سمیٹنے نے ہر بندے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ تو اس ماہ رمضان نے صدقے جتنے بھی بھੈਣ ਭਰਾ مسلمانہ نے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ سارے نے بخشش فرمائے تو جنت الفردوس تو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو دوستو اج چوتھے نہ ختم ہے محمد اکرم صاحب محروم نہ۔ پہلے میں ویڈیو انہوں نے جنازے نہیں لائی سی تو ہوں اج انہوں نے چوتھے نہ ختم ہے، یہ سال ثواب واسطے ختم رکھے نے گھر والوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان نے صدقے رحمتاں دے مہینے صدقے محمد اکرم صاحب محروم دیاں قبریاں منزلاں آسان کرن اللہ تعالیٰ، تو انہیں جنت الفردوس تو اعلیٰ مقام عطا کرن تے گھر والی صبر و جمیل عطا کرن، آمین۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے جڑے دوست یار میرا نواں چینل جنہیں اوپن کیتا ہوا ہے انہیں ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کی سب تو پہلے سبسکرائب کرو، نال ہی گھنٹی نہ بٹن کلک لازمی کرے تاکہ جب میں نئی ویڈیو لاں تو تسی میری نئی ویڈیو نہ نوٹیفیکیشن بآسانی ملی جایا کرے تو تساں میری نئی ویڈیو تاکہ لائک کریا کرو تو شیئر کریا کرو دوستاں کی۔ تو دوستو ہوں اساں جلساں محمد اکرم محروم صاحب نے ختم شریف چ شامل ہو ساں تو تساں بھی نال میرے دعا شامل ہو سو تو دعائے مغفرت کرے انہاں واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبریاں منزلاں آسان کرے تو جنت الفردوس تو اعلیٰ مقام عطا کرے انہیں۔ تو ہوں ختم شریف چ اساں شامل ہو ساں۔ اے بھائی تیر لگے برتن صاف کرن، برتن آ گئے نا۔ کیا حال ہے تیر بھائی، ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ روزے کیسے جا رہے نا؟ اللہ پاک نہ کرم ہے، اور سناؤ؟ شکر اللہ کا۔ تیاری بھی چو ختم ہے نہیں؟ جی الحمدللہ۔ چلو جناب کلینا ڈان لگے جی ختم واسطے۔ فروٹ سارا کترو ہے، سیب صحیح کترو پھر ٹرے میں بنائیے۔ سیب بہن سیب زیادہ رکھو، ٹرے لے آنو جی۔ رولا نہ باؤ، پلیٹاں بناؤ سیدیاں، ٹائم تھوڑا ہے۔ نصیر 2 پلیٹاں اسی آہی دانی کی سپرے سے 3 سموسے لاؤ، پکوڑے رکھو۔ ٹرے بڑھنے پہ جی ختم شریف واسطے ہے۔ افطاری نہ دوستو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو جڑے مہمان بلائے نے افطاری واسطے ختم ہے پروامن لگے نا تو ختم سٹارٹ ہو سی۔ پھر افطاری واسطے سامان تیار کیتا نے، ٹرے بنائے نے، سموسے پکوڑے نے دوستو، پلیٹاں بنائیاں نے، فروٹ ہو گیا کٹن گیا، پلیٹاں بن گیا ٹرے، ہوں سموسے پکوڑے فروٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقامه الآخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آج ہم کی سختیوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور مجھے بتایا گیا ان کی موت بالکل روٹین ورک میں ہوئی، عام، نہ کوئی تکلیف ہوئی نہ کوئی محسوس ہوا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے پوتوں کو، ان کو بیٹوں کو. ہر روز ان کے بیٹوں سے ہم پوچھتے، ان کے گھر والوں سے ہم پوچھتے. الحمدللہ بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جو اپنے بزرگوں کی صحیح خدمت کرتے ہیں، اور ان کی اولاد نے اپنے بزرگوں کا حق ادا کر دیا. کہ جائے کہ اس طرح کا حق نہیں ادا ہو سکتا کہ والدین کا جو مقام اور مرتبہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ اگر آپ کے بزرگوں میں سے کوئی بندہ، بزرگ دونوں موجود ہوں یا کوئی ایک موجود ہو، آپ نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. لفظ ہم روٹین میں کہتے ہیں نا اف کسی معاملے میں. قرآن یہ بات کہتا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا. آج اگر ہم بحیثیت قوم تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں. کتنے والدین ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی شکایات آتی ہیں. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی اولاد بڑی فرما بردار ہے، بڑی متقی ہے، بڑی تابعدار ہے، شریعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے. یہ گھر ٹھیکیدار ملک اکرم صاحب کا آج ان سے خالی ہو چکا ہے. دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان نے ایک وقت مقررہ کے بعد یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. چھوٹا انسان ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کسی کو بھی سزا اس دنیا میں رہنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. جو بھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ ایک پیغام دے کے جاتا ہے اپنے ورثاء کو، اپنے متعلقین کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنی سوسائٹی کو، کہ اگر میں نے 60 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر آپ نے گزاری ہے، ایک بہترین زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد میں بھی اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اور یہ موت ایک بہت بڑا واعظ ہے انسان کے لیے، بہت بڑی نصیحت ہے انسان کے لیے، اور انسان کے لیے اس موت کے اندر بڑا سبق موجود ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ایک گھر میں فوتگی ہوتی ہے، ہم روٹین ورک میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2-3 دن تعزیت کے گزارنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی والد، ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی عزیزہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اور اس نے کیسی زندگی گزاری، اور وہ جیسی بھی زندگی اس نے گزاری اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ہمارے لیے ایک پیغام دے گیا کہ اگر میں نہیں رہا تو آپ نے بھی نہیں رہنا. اور دنیا سے جانے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کاش اس دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر میں کوئی اچھے اعمال کر جاتا. ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ میرے 22-23 سال الحمدللہ یہاں گزرے ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق ہمارا ہے الحمدللہ. ایک بہترین وقت انہوں نے گزارا ہے، جو 22-23 سال میرے ساتھ انہوں نے گزارے. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہترین وقت گزارا ہے. اور یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری میں ایک وقت گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے
کہ اگر کوئی انسان جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب یا جمعے کو فوت ہوتا ہے اپنے سسر سے بڑی تنگ، اور جب وہ اس کا شور گھر آتا تو وہ اس کو طرح طرح تکلیفیں دیتی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، بزرگوں نے یہ کہہ دیا، بزرگوں نے یہ کہہ دیا۔ ایک دن وہ بندہ تنگ آیا، اس نے بزرگوں کو اٹھایا، کہا میں آپ کو کسی جگہ چھوڑ آتا ہوں۔ ایک پہاڑ پہ گیا، وہاں جگہ دیکھی اور وہ نوجوان اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ وہاں جب پہنچا وہ بزرگ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں تو سمجھ گیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہی سلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہو جو میں نے اپنے والد کے ساتھ کیا۔ جب میرا والد بوڑھا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی، اس کی بیماری میں، اس کی پریشانی میں، اس کے دکھ میں، اس کے تکلیف میں جب مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی تو اس نے مدد میں نے نہیں کی، اور میں نے والد کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ پوتا یہ بات سن رہا تھا۔ والد ممبر رسول پہ آئے، مسجد نبی پہ آئے تو ممبر پہ انہوں نے قدم رکھا، کہا آمین۔ دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ تیسری پوڑی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ آپ روزانہ آتے ہیں، مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں اس کے ممبر کے اوپر، آج یہ آپ نے کیا کہا، آمین کیوں کہا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ کو آدھا میں چھوڑ آیا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں آپ کو بھی یہیں لے کے رکھوں گا، اور یہ آدھا کمبل میں تمہیں آپ کے اوپر رکھوں گا۔ اس وقت اس نوجوان کو اس بات کی عقل آئی، شعور آیا کہ والد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے پورا پوچھا گیا کہ والدین میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا والدہ کا۔ پھر فرمایا کس کا؟ فرمایا والدہ کا۔ تیسری بار پھر سوال ہوا، کہا والدہ کا۔ چوتھی بار سوال ہوا، کہا تمہارے والد کا بھی تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہاری والدہ کا حق ہے۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ والدہ کے پاؤں تلے والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، مگر یہ بات یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جنت کا تالا جو ہے وہ والد جنت کا تالا ہے۔ اگر آپ والد کی خدمت کرو گے، والد کی کے ساتھ تعاون کرو گے، والد کا جو مقام اور مرتبہ ہے اگر آپ اس کو وہ دو گے تو تب آپ کو والدہ کے پاؤں کے نیچے جو جنت ہے اس میں داخل ہونے کا آپ کو اس وقت موقع ملے گا جب مکان کا تالا کھلتا ہے تو بندہ مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جب والد کی خدمت نہ کی ہوگی، جب والد کے ساتھ اچھے تعلق نہ رکھے ہوں گے، جب والد کے ساتھ تو اس کی خدمت کا موقع تھا آپ نے اس کی خدمت نہیں کی، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کی وفات کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں پھر وہ مقام اور مرتبہ ملتا نہیں۔ وہی والدین خوش قسمت ہوتے ہیں اور وہی اولاد خوش قسمت ہوتی ہے کہ اولاد ہر حال میں والدین کی خدمت کرتی ہے، اور وہ اولاد خوش قسمت وہ والدین خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد ان کی فرما برداری ہر وقت کرتی ہے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں نہ دھوپ دیکھتے ہیں۔ رات کو 12 بجے بھی اگر والدین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو والدین فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، والدین کی جو بھی خدمت ممکن ہوتی ہے والدین کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک بھی ہے، اور ماہ مبارک کے اندر ایک حدیث ملتی ہے بڑی پیاری، اور میری اور آپ کی زندگی اگر اس پوری حدیث کو اگر ہم کاؤنٹ کریں، اپنانے کی کوشش کریں، اسے نہ بچا سکا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ وہ اولاد بدترین انسان ہے، وہ اولاد بدبخت انسان ہے، وہ بدبختی میں بھی ہے، بدترین بھی ہے، لعین بھی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے اندر ہمیں روزے کا خیال رکھنا چاہیے، روزے کا جو پروٹوکول ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، گالی گلوچ سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، لڑائی جھگڑے سے اور یہ ہر قسم کی فحاشی عریانی بے حیائی سے پاک رہ کر دور رہ کر روزہ رکھیں تو یہ روزہ ہمارے گناہ بخشوا دے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کریں، جب ان کو ضرورت ہو تو ہم اپنے آپ کو والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے، ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو دنیا جہاں کے انعامات ہمارے ہاں میں ملیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل افطاری کا ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ ملک اکرم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ دعا فرما دیں۔ یا رب العالمین قیوم برحمتک استغیث، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ملک اکرم صاحب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ روٹی ہاتھ رکھو جی، روٹی سائی ہاتھ رکھ۔ ہو گئی ہے تو ہوں کھانے کی باری آ گئی ہے جی۔ پلیٹا چاہیے تو